کے توڑ ڈالتے ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، کفور اور بڑی ناشکری کرنے والا، یہ آیات کا انکار کیا کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تخفیف اخروی، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، نیچے لکھا ہے کفر و شرک چھوڑ دو، اور واخشوا، یہ نسخہ تقوی ہے۔ رب کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جب قیامت سے ڈرو گے، قیامت کا ڈر دل میں ہوگا تو رب کا ڈر دل میں آئے گا، اس لیے اس کو نسخہ تقوی فرمایا۔ اور ڈرو تم اس دن سے لا یجزی والد عن ولدہ، نہیں کام آئے گا کوئی والد اپنی اولاد کے، نیچے لکھا ہے کفایت نہیں کرے گا، کام نہیں آئے گا، کافی نہیں ہوگا کوئی والد اپنی اولاد سے۔ اب والد عن والدہ، اس پر دو لفظ لکھ لیں۔ والد کو بہت محبت اولاد سے، نہ کہ اس کے الٹ۔ آپ لکھ لیں پھر میں یہ سمجھاتا ہوں۔ اور ولا مولود، اور نہ کوئی اولاد کام آنے والی ہوگی، مولود کے نیچے لکھ لیں صلبی بیٹا، جو حقیقی بیٹا ہو، صلب پشت کو کہتے ہیں، یخرج من الصلب والترائب، صلبی بیٹا ہوگا جاز عن والدہ، اور نہ کوئی صلبی بیٹا کام آنے والا ہوگا اپنے والد کے شیئن ذرا برابر۔ ان وعد اللہ حق، یہ دن موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے ضرور ہونے والا ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو دنیا کی زندگی۔ نیچے لکھا ہے سبب غفلت اول، غفلت کا پہلا سبب ہے دنیا کی زندگی۔ بابر بحث کوش کے عالم دوبارہ نیس، جو مرضی ہے کرو، اگلا جہان مٹھا تے اے جہان مٹھا تے اگلا کہنا مٹھا، کھاؤ پیو عیش کرو۔ ہرگز دھوکہ نہ دے تم کو دنیا کی زندگی باعتبار انہماک کے، کہ تم دنیا کے اندر ہی مصروف اور مشغول ہو جاؤ، اسی میں غرق ہو جاؤ اور آخرت یاد ہی نہ رہے۔ نمبر 2، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کریم کے مقابلے میں الغرور، بڑا دھوکے باز، الغرور بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ نیچے نمبر 3 حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، دغاباز لکھا ہے باعتبار قبولیت وسوسہ کے، کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے اللہ کی مخالفت اور گناہوں کا، اور تم اس کا وسوسہ قبول کر لو تو تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ تو دنیا ایک اور شیطان دو، یہ ہے غفلت کے دو اسباب۔ میں نے جو آپ کو لفظ لکھوایا ہے وَلَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، اب اس پر ذرا غور کریں۔ جتنی محبت والد کو اولاد سے ہوتی ہے، اتنی محبت اولاد کو والد سے نہیں ہوتی۔ میرا جملہ غور سے سنیں۔ مول سے اس طرف دیکھ رہے ہیں یا میں کیا کروں؟ یہ باتیں آپ کو مغالطہ ہے کہ ہمیں ترجمہ میں قرآن میں ملے گی، کیا کریں؟ قدر نہیں ہے، وقت بھی نکالا، اور وقت نکالنے کے بعد بھی آپ توجہ نہ کریں تو آپ کی قسمت، افسوس ہے۔ جتنی محبت والد کو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی محبت اولاد کو والد سے نہیں ہوتی۔ والد کو مثلاً 100 حصے محبت ہے، اولاد کو 90% ہوگی۔ یہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا جو والد ہو، جس کی اولاد ہو۔ جتنی محبت والد کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اس قدر محبت اولاد کو والد سے نہیں ہوتی۔ جب اتنی سخت محبت رکھنے والا والد وہ اولاد کے کام نہیں آئے گا، تو
تو جس اولاد کی محبت والد سے اتنی زیادہ نہیں ہے وہ اولاد والد کی کیسے کام آئے گی؟ یہ بات جملہ سمجھ لیا؟ اس لیے میں نے آپ کو لکھوایا ہے اشارہ اوپر کہ والد کو بہت سخت محبت ہوتی ہے اولاد سے، اس کے الٹ نہیں، اولاد کو والد سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ جب سخت محبت کرنے والا والد وہ اولاد کے کام نہیں آئے گا تو کم محبت رکھنے والی اولاد کیسے والدین کے کام آئے گی؟ یہ ایک بات۔ دوسرا میں نے مولود پر آپ کو نام لکھوا ہے سلبی، جو اپنی پشت سے پیدا ہوا ہے، حقیقی بیٹا وہ اپنے والد کے کام نہیں آئے گا، تو جس کو میں نے بیٹا بنا لیا ہے، متبنا ہے، منہ بولا بیٹا کیسے کام آئے گا؟ یہ قابل غور لفظ ہے۔ جب حقیقی اولاد کام نہیں آئے گی، ایک بندے کی اولاد نہیں ہے اور کسی سے مانگ کر دوسرے کو بیٹا بنا لیا، جب حقیقی اولاد کام نہیں آئے گی، مجازی اولاد کیسے کام آئے گی؟ یہ جملہ ان اللہ عنہ علم الساعہ، یہ 8ویں دلیل آ گئی ثبوت علم کے لیے۔ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ یقیناً اللہ کریم اسی ہی کے پاس ہے علم قیامت کا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا رہتا ہے بارش، لکھا ہے اپنے علم کے موافق۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ ایک رحم کی بات نہیں ہو رہی، الارحام جمع ہے۔ کائنات میں جتنے بھی مادہ ہیں اور جس مخلوق میں ہیں، میرے الفاظ غور سے سنیں، جتنی بھی مادہ چیزیں ہیں، انسانوں میں سے، حیوانوں میں سے، پرندوں میں سے، درندوں میں سے، چرندوں میں سے، جتنے بھی مادہ ہیں کسی مخلوق میں، بیک وقت ہر مادہ کے رحم میں جو کچھ ہے اس کا تفصیلی حال اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ درس قرآن دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی آپ پر سوال کر دے، محکمہ موسمیات والے بتا نہیں دیتے کہ بارش ہونے کا امکان ہے، پھر ينزل الغیث اللہ کریم کا علم کہاں گیا؟ تو جواب یاد رکھنا ہے، ہمارا علم اسباب کا محتاج ہے، اللہ کا علم اسباب کا محتاج نہیں۔ ڈاکٹر بتا نہیں دیتا بچہ ہے یا بچی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ہمارا علم اسباب کا محتاج ہے، اللہ کا علم اسباب کا محتاج نہیں۔ محکمہ موسمیات والے یہی کچھ پیشین گوئی کریں گے، کل بارش کا امکان ہے، کس وقت شروع ہوگی، کس وقت بند ہوگی، کتنے قطرے زمین پر آئیں گے، بارش کتنی مقدار میں برسے گی، کس زمین کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیلات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے علم کا کیا مقابلہ ہے؟ پھر ڈاکٹر چلو ایک مادہ کے بارے میں بتائے گا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایک مادہ کے لفظ پر غور کریں، ایک مادہ کا بتائے گا، ایک عورت کا مثلا بھائی بچہ ہے یا بچی ہے، اب چلو اللہ کا تو علم ہے، الارحام بیک وقت تمام مادہ مخلوق کے پیٹ کا حال جانتا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے بتا دیا بچہ یا بچی اس کی عمر کتنی ہوگی، زندگی کہاں گزاریں گے، یہ بچہ یا بچی رزق ان کو کتنا ملے گا، صحت کب ہوگی، بیماری کب ہوگی، دکھ ہے، یہ ساری تفصیلات بیک وقت ساری مادہ مخلوق کے پیٹ میں جو بچہ بچی ہے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے علم کا کیا مقابلہ ہے؟ میں ایک حاشیہ آپ کو لکھواؤں گا، وہ اگر حاشیہ آپ نے ذہن میں رکھا تو پوری زندگی کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، لیکن قدر نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، قلم ہاتھ میں رکھیں، پہلے میرا معنی غور سے سن لیں پھر آگے بات کریں گے۔ وما تدری نفس، اور نہیں جان سکتا کوئی انسان، تدری کا معنی لکھیں نہیں جان سکتا، کوئی نفس یعنی کوئی انسان، ماذا تکسب غدا کیا کچھ کمائے گا کل کیا کروں گا، کوئی انسان نہیں جانتے والا معنی نہیں کر رہا، نہیں جانتا نہیں کہا، کیا معنی کیا؟ مولانا گھنڈی کیا معنی کیا؟ نہیں جان سکتا کوئی انسان کل کیا کرے گا۔
آگے وما تدری نفسم نہیں جان سکتا کوئی انسان بے ای ارض تمود کون سی سرزمین میں مرے گا نہیں جان سکتا. ان اللہ علیم خبیر ان چیزوں کی کیا تخصیص ہے، یقیناً اللہ کریم تو جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے بما کانا و بما یکون جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونا ہے. اللہ کریم ان چیزوں کا علم بھی رکھنے والا ہے اور خبر بھی رکھنے والا ہے. ہونا یہ بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے قرآن پاک کی، اور صرف یہیں پر ہے اور پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. اب اس کے میں چند آپ کو جملے لکھوا دیتا ہوں. پہلے تو آپ حاشیے پر آ جائیں، یہ پچھلے صفحے پر بھی حاشیہ بچا ہوا ہے، اس پر بھی لکھ لیں، آگے لکھ لیں. آپ کے پاس حارث ابن عمر کا ایک عربی کا حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ 5 چیزیں صرف اللہ نہیں جانتا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. ان 5 چیزوں کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ سوال ان 5 چیزوں کا تھا. حارث ابن عمر آیا، اس نے کہا جی قیامت کب آئے گی؟ اچھا ہمارے علاقے میں کہتا ہے بارش کب ہوگی؟ میری بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، تو کل میں کیا کروں گا، اور مجھے کون سی سرزمین میں موت آئے گی؟ چونکہ سوال ان 5 چیزوں کا تھا تو اللہ نے جواب میں یہ آیت بھی 5 چیزوں والی نازل کی. یوں نہیں ہے کہ اللہ یہ صرف 5 چیزیں جانتا ہے اور باقی کچھ نہیں جانتا، نہ. اس لیے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ان چیزوں کی کیا تخصیص ہے، ان اللہ علیم خبیر، وہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، سب چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے. یہ جو جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ان چیزوں کی کیا تخصیص ہے، آگے اسی فکرے کو پورا کریں. اسی کو ان چیزوں کی کیا تخصیص ہے آگے لکھیں. جواب میں یہ 5 چیزیں ذکر کی کیونکہ سوال انہی کا تھا. اب مولانا اگلے صفحے پر جو حاشیہ ہے نا اوپر، وہاں ذرا صاف کر کے لکھیں. بہت قیمتی جملے ہیں لیکن آپ کو قدر نہیں، کیا کریں. لکھیں جی مغیبات 2 قسم. مغیبات 2 قسم. نمبر 1 احکام، نمبر 2 اقوان. کون سے؟ بما کان و بما یکون کون. نمبر 2 اقوان. اقوان 2 قسم. نمبر 1 زمانی، نمبر 2 مکانی. نوٹ، زمانی 3 قسم. نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل. آپ کو عرض کیا تھا حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ لفظ مستقبل ہے، مستقبل نہیں. نمبر 3 مستقبل. اب ذرا نوٹ لکھیں بڑی احتیاط سے. نوٹ، احکام کا علم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اقوان کا علم، اقوان کی کلیات کا علم، اقوان کی کلیات، کلیات کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. البتہ جزئیات
منتشرہ، انتشار سے منتشرہ، حسب استعداد عطا کیے۔ کل میں کسی بھی ساتھی کا یہ حاشیہ چیک کروں گا، چند ساتھیوں کے میں حاشیہ یہ چیک کروں گا، یہ جو اب لکھا ہے یہ حاشیہ ہو گیا، میں سمجھاتا بعد میں ہوں، لکیر لگائیں ایک اور حاشیہ لکھیں۔ پہلی تین اشیاء عظیم الشان تھیں، لہذا نسبت بھی اپنی طرف کی۔ اور باقی دو بندے کی صفات اور افعال ہیں، تو نسبت بھی بندے کی طرف کی۔ یہ حاشیہ ہو گیا۔ اور حاشیہ لکھیں جی، ان اللہ عنده علم الساعہ، ایک دو لفظ لکھ لیں، آگے نقطے ڈال دیں، ان اللہ عنده جملہ اسمیہ، کہ یہ امر متعین ہے، اور نزول غیث، ینزل الغیث، نزول غیث، اور تکون فی الارحام، یا لما فی الارحام سے تکون فی الارحام، امور متجددہ ہیں، کہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ جو ساتھی نہ لکھ سکے کوئی حرج نہیں، لیکن رات کو لکھنا ہے، میں چیک کروں گا کل انشاءاللہ۔ نزول غیث اور تکون فی الارحام امور متجددہ ہیں، کہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جملہ فعلیہ لائے۔ یہ ہو گیا۔ اور حاشیہ لکھیں جی اس کا۔ اب میں اس بات پر آ رہا ہوں، میں نے یہ کیوں منع کیا ہے، ما تدری کا نہیں جان سکتا، اس کا حاشیہ لکھیں۔ اس بات علم الہی میں لفظ علم اور مخلوق سے نفی میں نفی درایت، ما تدری نفی درایت، کیونکہ درایت وہ علم ہے جو کوشش سے حاصل ہو، اشارہ ہے کہ یہ دو باتیں کوشش سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب آ جائیں آیت کے اوپر، یہ ماذا تکسب غدن کے نیچے تو تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے چھوٹی سی، اسی کے ساتھ لکھیں، ماذا تکسب غدن کے ساتھ جو خالی جگہ ہے، اپنے سے نفی، دو تین لفظ ہیں اسی جگہ لکھنے ہیں، تو غیر سے
बतरीक औला। अब आ जाए मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़, इन अर्ज के नीचे जगह बची हुई है, अर्ज के नीचे नफी मकानी से नफी जमानी बतरीक औला। ये हाशी हो गए। अब मैं आपको समझाता हूं। ये जो अहकाम और अकवान वाला हाशिया है ना, ये मैं आखिर में हल करूंगा। उसके अलावा हाशिए कौन से लिखे, राणा साहब आप पढ़ें, उसको छोड़ दें। अहकाम अकवान वाले के बाद कौन क्या लिखा? पहली तीन अशिया अजीम शान थी। क़यामत का इल्म एक, आगे होना आसान बात है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क़यामत का इल्म एक, बारिश का इल्म दो, अरहाम का इल्म तीन। पहली तीन चीजें अजीम शान थी। हाशिया पढ़ें। पहली तीन चीजें अजीम शान थी, लिहाजा निस्बत भी अपनी तरफ की है। और आगे जो दो चीजें हैं वो दो चीजें बंदे की सिफात में से थी। कल का पता किसी को नहीं है, ये कल हमारा फेल है और फिर मौत हम पर आनी है। बाकी दो चीजें इंसान का फेल थी, इसलिए निस्बत भी इंसान की तरफ करके उनकी नफी की है। ये हाशिया हो गया। ये समझ आ गया साथियों को? हाँ ना भी नहीं करते। अगला पढ़ भाई। इन्नल्लाह इंदहु इल्मु साआ, ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया है, ये अमर मुतअय्यन है। आपने जरा बताना है मुझे, गौर से हाशिए को देखें, नजर कुरान की तरफ लगाएं, कान मेरी तरफ लगाएं। बड़े साथी, सालसा वाले, राबिया ऊपर खामसा वाले वो साथी, ये इन्नल्लाह इंदहु इल्मु साआ जुमला इस्मिया है और ये अमर मुतअय्यन है। क़यामत, क्या मतलब? क़यामत बार बार नहीं होगी, क़यामत एक ही दफा होगी। क़यामत एक ही दफा होगी। अमर मुतअय्यन है, एक चीज है जिसकी तायीन हो चुकी है, इसने एक ही दफा होना है, इसलिए यहां जुमला इस्मिया लाए। और आगे युनज़्ज़िलुल गैस, ये जुमला फेलिया है। यालम मा फिल अरहाम, जुमला फेलिया है। क्यों? बारिश बार बार होती है, रहम के अंदर बच्चे का पैदा होना, बढ़ना, फिर होना, फिर न होना, फिर होना न होना, ये चूंकि दोनों काम बार बार वक्तन फवक्तन होते रहते हैं, इसलिए उनके जिम्मन में जुमला फेलिया लाए। और क़यामत ने बार बार नहीं होना, इसलिए जुमला इस्मिया लाए कि क़यामत ने एक ही बार होना है। ये फायदा भी हो गया। अगला हाशिया। बस अब ये बात काबिल गौर है। यहां फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, ये बड़ी अजीब बात है और बड़े गौर से सारे साथी सुने, जितने भी आप अहबाब हैं। क़यामत का जिक्र किया तो लफ्ज आया इल्म का। अल्लाह ही के पास है इल्म क़यामत का। जब इंसान से नफी करने लगे तो वहां लफ्ज आया मा तदरी नफ्सुम मादा। अल्लाह ये भी फरमा सकता था वमा तालम नफ्सुम माजा तक्सिबु गदा, कोई इंसान नहीं जानता मैं कल क्या करूंगा। आयत को देखें, मा तालम नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, नहीं जानता कोई इंसान के कौन सी जमीन में वो मरेगा। अल्लाह ने वहां इल्म की जगह दिरायत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? ये बड़ी अजीब बात है। दिरायत वो इल्म होता है जो कोशिश के साथ हासिल हो, मेहनत के साथ हासिल हो। तो इशारा कर दिया मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, कल का इल्म होना या बंदे का मौत कहां वाक़ई होगी ये बात। ये बंदा कोशिश करे भी तो मा तदरी, बंदा कोशिश के बावजूद भी पता नहीं कर सकता। क्या फर्क है मौलाना? अगर तालम होता तो फिर उसमें शक पड़ जाता कि शायद किसी न किसी जरिए से बंदा मालूम कर ले कि मैं कल क्या करूंगा, किसी न किसी जरिए से पता चल जाए कि मेरी मौत कहां आएगी। लेकिन दिरायत की नफी की तो क्या माना है? कोशिश के बावजूद भी बंदा मालूम नहीं कर सकता कल क्या करेगा।
کوشش کے باوجود بھی بندہ معلوم نہیں کر سکتا کون سی جگہ مرے گا. یہ فرق سمجھ آ گیا؟ اس لیے میں نے مانا کیا ہے نہیں جان سکتا، نہیں جان سکتا. یہ بڑے علماء نے کچھ فرق سمجھ لیا ہے علم اور درایت کا. ایک اللہ تیخ نو کہنے سڑیان. اچھا اب میں ایک اور بات آپ کو لکھوا چکا ہوں جو میں نے آیت کے اوپر لکھوائی ہے، ماذا تکسب غدا پر. کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ کل کیا کرے گا. جب بندہ اپنے بارے میں نہیں جان سکتا، غیر کے بارے میں تو بطری کے اولا پتہ نہیں ہے دوسرا بندہ کل کیا کرے گا. جب ما تدری نفسم بأی ارض تموت، عام طور پر علماء کرام اور خطباء کرام جب بیان فرماتے ہیں نا تو یہ جملہ فرماتے ہیں، کان میری طرف لگائیں، نہیں جانتا کوئی، نہیں جان سکتا کوئی انسان کہ وہ کون سی سرزمین میں مرے گا. اب مولانا میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، مہربانی کریں، آپ کے فائدے کے لیے میں یہ ساری محنت کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کون سی جگہ بندہ مرے گا کوئی نہیں جان سکتا. جگہ کا ذکر ہے، وقت کا ذکر نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ کب مرے گا. یہ الفاظ ہیں، کب مرے گا نہیں جان سکتا، کب مرے گا. وقت کی نفی کی ہے، کس کی نفی کی ہے؟ جگہ کی. کس کی نفی کی ہے؟ جگہ کا پتہ نہیں ہے کہ بندہ کہاں مرے گا، وقت کا ذکر نہیں ہے. اب دیکھیں میری طرف، یوں سمجھانا ہے عوام کو، اللہ توفیق دے، اپنے ساتھیوں کو، شاگردوں کو، دوستوں کو بتانا ہے. جگہ ہمارے سامنے ہے، زمین، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ شہر ہے، یہ مکان ہے، یہ بیٹھک ہے، وغیرہ وغیرہ. جو جگہ ہمارے سامنے ہے، میرے لفظ دھیان سے سنیں، میری طرف دیکھ کر سنیں. ساتھیوں نے آس پاس دیکھا، میری طبیعت پر بوجھ پڑے گا. گھر میرا میرے سامنے ہے جگہ، میرا محلہ میرے سامنے ہے ارض، میرا شہر میرے سامنے ہے ارض، زمین. جو چیز سامنے ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میری موت یہاں آئے گی، اور جو وقت سامنے ہے ہی نہیں، جو نظر ہی نہیں آتا، اس کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا کب مروں گا. وہ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جو چیز سامنے ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. اسی شہر، مکان، محلے میں موت آئے گی. سامنے والی چیز کا جب پتہ نہیں ہے تو جو وقت ہمیں نظر ہی نہیں آتا اس وقت کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا کہ میری موت فلاں وقت آئے گی. اس لیے میں نے بے اردن پر آپ کو کون سا لفظ لکھوایا ہے؟ کس کی نفی ہے؟ نفی ہے زمان کی، علم زمانی کی نفی کی، علم مکانی کی نفی کی ہے، علم مکانی کی. جگہ کا پتہ نہیں ہے. جب جگہ کی نفی ہو گئی تو علم زمانی کی اس سے بڑھ کر نفی ہو گئی. چیز سامنے ہے اس کا پتہ نہیں ہے، جو وقت سامنے نہیں ہے اس کا پتہ کیسے ہوگا. یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ اب میں اقوان اور احکام والا حاشیہ حل کرتا ہوں. آپ نے اس کو یاد رکھ لیا، کوئی بندہ زندگی بھر آپ کو مغالطہ نہیں دے سکے گا. آپ جب علم غیب والا مسئلہ بیان کریں گے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا نہیں دیا تھا بدر کی جنگ کے موقع پر اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں مشرک کی موت آئے گی، اس جگہ فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی خبریں بتائیں. تم کہتے ہو آپ غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ یہ حاشیہ ذہن میں ہوگا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. مغیبات، غیب والی جو چیزیں ہیں وہ دو قسم ہیں. ایک ہے احکام، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا ہے اقوان. اقوان کہتے ہیں یہ جو کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم. یہ کھانا، یہ ہمارا سونا، جاگنا، مرنا، جینا، کھانا پینا، روزی، صحت، بیماری، بارشیں، طوفان، یہ گرمی، سرد، جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یہ ہے علم اقوان. اور یہ جو احکام شریعت کے یہ ہے علم احکام. اب آخری جملہ پہلے پڑھتے ہیں. احکام کا علم تو اللہ نے دے دیا اپنے پیغمبر کو. احکام کا علم، غور کریں، احکام کا علم اگر پیغمبر کو نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ ان احکامات کا علم نہ ہو، پیغمبر تبلیغ کس چیز کی کرے گا؟ احکام کا علم اللہ نے دے دیا. اب باقی بچ گئے اقوان. سادے الفاظ ذہن میں رکھیں، اقوان سے مراد کائنات کا علم. اب تو آسان کر دیا، اقوان سے مراد کائنات کا علم. اب اقوان کی دو قسمیں ہیں، پڑھیں.
نمبر 1 زمانی اور نمبر 2 مکانی. بعض کائنات کا علم ایسا ہے جس کا تعلق وقت سے ہے. یہ بارش کب ہوگی، یہ بندہ کب فوت ہوگا، اس کا بیٹا کب پیدا ہوگا، اس بندے کو صحت کب ملے گی، یہ بندہ سفر پر کب جائے گا، یہ وقت کا علم. یہ ہے علم زمانی. اور ایک ہے مکانی، جگہ کا علم. یہ جگہ، وہ جگہ، یہ جگہ، یہ پہاڑ، یہ سمندر. اب زمانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ آگے ہوگا. اب اس جملے پر غور کریں. بس اسی جملے کو آپ نے سمجھ لیا، میری ساری محنت کا حق ادا ہو گیا. احکام کا علم تو اللہ نے دے دیا. پڑھیں جملہ. احکام کا علم اللہ نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا. اور اقوان کی کلیات کا علم اللہ کے پاس ہے. اقوان کی، اب ذرا سر اٹھائیں، سر اٹھائیں، سر اٹھائیں، مولانا ٹوبہ سر اٹھائیں. اقوان کی کلیات کا علم، جو کچھ ہو چکا، ہو رہا ہے، ہونا ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے یا جگہ سے ہے. اس کی کلیات تمام، میں صرف انسانوں کی مثال دیتا ہوں، باقی مخلوق چھوڑو، حیوان، چرندے، پرندے، درندے چھوڑو. تمام کے تمام انسان کب پیدا ہوئے تھے، آج کون پیدا ہو رہا ہے، آئندہ زمانے میں کون کون مرے گا. جتنے انسان گزرے ان کو صحت کب ملی تھی، آج جو بیمار ہیں ان کو صحت کب ملے گی. پوری کائنات کے جو انسان ہیں ان کی تکلیفیں کب دور ہوگی. یہ میں نے ایک نمونہ آپ کو بتایا ہے. تمام کائنات. تو اقوان جو کائنات کا علم ہے باقی چیزوں کا، اب چاہے وہ علم و درندوں میں، پرندوں کا، چرندوں کا، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، درخت ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، سمندروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، کلیات کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اور ہاں، اللہ استعداد کے مطابق کوئی ایک آدھ جزی کا علم دے دے تو اس سے اللہ کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ مثلا بتا دے میرے محبوب یہ جو 5 مشرک ہیں نا، یہ یہاں یہاں مریں گے. اب آپ نے بتانا ہے. مولانا ٹوپی میری طرف دیکھیں. یہ 5 بندے بدر میں یہاں مریں گے، میں مثال دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، آپ نے بتانا ہے. اب 5 بندوں کی موت کی جگہ کا حضور کو پتہ چل گیا. پوری کائنات کے اندر جو 1 ارب انسان ہے، میں مثال دے رہا ہوں، 5 بندوں کی موت کی جگہ کا اللہ نے بتا دیا، تو کیا پوری کائنات کے جو اربوں خربوں انسان ہیں ان کی موت کا جگہ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پر گئے تو فلاں فلاں اونٹ گم ہو گیا تھا مکے والوں کا، اور وہ اونٹ وہاں تھا. تو ایک اونٹ کی خبر دینے سے پوری کائنات کے لاکھوں کروڑوں اونٹوں کا پتہ چل گیا. جزیات منتشرہ، کوئی مختلف قسم کے ایک آدھ جزی اگر پتہ چل بھی جائے، اللہ کریم بتا بھی دے، اس سے اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب. یہ کچھ جملہ سمجھ آ گیا؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کو ایک آدھ جزی بتا دے، کسی اللہ کے ولی کو اللہ کریم اس کے دل میں یہ بات ڈال دے فلاں چیز، اس سے اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ تمام اقوان میں جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تمام مخلوقات کے بارے میں ایک آدھ جزی اگر اللہ اپنے پیاروں کو بتا دے، اللہ کے علم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں گے. آؤ جی. سورت کا نام ہے سورت الف لام میم السجدہ. سورت کا دعویٰ لکھ لیں. نفی شفاعت قہری. رانا صاحب قرآن دے اوتے لکھو نفی شفاعت قہری، قرآن کے اوپر لکھیں. یہ سورت کا دعویٰ ہے. اب ایک نوٹ بھی آپ کو لکھوانا ہے، چھوٹا سا نوٹ لکھیں سامنے حاشیے پر. سورت الفرقان سے سورت لقمان تک
یہ مضمون تھا کہ اللہ کے سوا کوئی برکت دینے والا نہیں. یہاں مضمون کوئی سفارش کر کے برکت دلوانے والا نہیں. بس کیا جملہ عرض کیا. سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ نفی شفاعت قہری، کوئی سفارش کر کے برکت دلوانے والا نہیں، کام کروانے والا نہیں، کرنے والے چھوڑو. اور سورت فرقان سے سورت لقمان تک مضمون کیا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی برکت دینے والا نہیں. یہاں کیا مضمون ہے؟ کوئی سفارش کر کے برکت دلوانے والا نہیں. یہ آیت نمبر 4 کے اندر یہ دعویٰ آیا ہوا ہے. آیت نمبر 4 دیکھیں، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوئی سفارش کر کے برکت دلوانے والا نہیں. اب میں اسمی ربط عرض کرتا ہوں، اسمی مضامین کا ربط، یہ نام کا ربط. پچھلی سورت کا نام تھا سورت لقمان، اس سورت کا نام ہے السجدہ. اسمی ربط میں نے لکھا، سورت لقمان میں حضرت لقمان کو، بیٹے کو حضرت لقمان کی نصیحت کرنے کا ذکر تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو برکات دہندہ نہ سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب فرمایا جب یہ مسئلہ ماننے والوں کے سامنے قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ جو مسئلہ ماننے والے لوگ ہیں کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، وہی مسئلہ جو لقمان نے بیان کیا تھا، یہ جب مؤمنین کے سامنے بیان کیا جاتا ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سورت کا مانوی ربط وہ تو میں نے ایک جملہ آپ کو لکھوا بھی دیا ہے. اب عرض کرتا ہوں، سورت فرقان سے لے کر لقمان تک مضمون تھا اللہ کے بغیر برکت دینے والا کوئی نہیں، لہذا حاجات میں، مشکلات میں اللہ کے سوا کسی کو غیبانہ نہیں پکارنا چاہیے. اب مشرکین کا ایک بہانہ تھا، بہانہ یہ تھا کہ ہم اپنے لات منات عزا کو برکتیں دینے والا سمجھ کر نہیں پکارتے، ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ خوش ہو کر ہمیں برکتیں اللہ سے دلوا دیتے ہیں. یہاں فرمایا ان کی غیبانہ پکار نہ کرو، برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے اور کوئی سفارش کر کے برکتیں دلوانے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ مضمون ہے. نفی شفاعت قہری پر 2 عقلی دلائل آئیں گے، یہ خلاصہ ہے. ایک نقلی دلیل آئے گی، تمہید آئے گی، شکوہ آئے گا، جواب شکوہ. آسان صورت ہے، ایک آدھ مقام مشکل ہے تو اللہ کے فضل سے اس کو حل کریں گے. سورت کا دعویٰ پڑھیں. مجھے سورت الفرقان سے یہاں تک ربط سنائیں اور خلاصہ سنائیں. کیا خلاصہ ہے؟ فرقان سے لقمان تک کیا مضمون تھا؟ اللہ کے بغیر کوئی برکت دینے والا. اب مشرکین کا ایک عذر تھا کہ ہم لات منات عزا کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے برکتیں دلوا دیتے ہیں. تو یہاں کیا مضمون ہوگا؟ دیکھیں نا، مولانا جو جملہ لکھا ہے نا اس کو دیکھیں، کیا مضمون ہے یہاں. کیا مضمون ہے کہ کوئی اللہ سے برکتیں دلوانے والا بھی نہیں ہے. یوں نہ سمجھو کہ وہ سفارشی ہیں برکتیں دلوا دیتے ہیں. کیا ہی اعداد حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا آپس میں موتیوں کی طرح صورتیں پروئی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک. یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ تمہید ما ترغیب ہے، شوق بھی دلایا ہے اور ابتدائی امور. یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا. عرض کیا تھا تبارک الذی نزل الفرقان میں، نزل آئے مانا تھوڑا تھوڑا اتارنا.
انزال کہتے ہیں اکٹھا اتارنا، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے۔ اب یہ تو تنزیل، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ہو گئے مبتدا، اور مر رب العالمین، خیال کرنا مر رب العالمین یہ ہے اس کی خبر، اور لا ریب فیہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ میں جو ترکیب عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں ناوی ساتھی۔ تنزیل الکتاب مبتدا، مر رب العالمین خبر، اور لا ریب فیہ یہ جملہ معترضہ، یہ محققین نے اس ترکیب کو ترجیح دی ہے۔ آپ کے پاس جو عنوان لکھا ہوا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں۔ اب ہو ضمیر مبدل منہ ہے اور مر رب العالمین بدل ہے، نہیں کوئی شک اس میں، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افطرا، شکوا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، آیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، افطرا ہو، کون کہہ رہے ہیں؟ نیچے لکھے یعنی المشرکین، مشرکین کہہ رہے ہیں۔ ام کے اوپر لکھ لیں مانا کیا، کیا 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 کہہ رہے ہیں وہ مشرکین، آیا کہہ رہے ہیں وہ مشرکین، پیغمبر نے خود بنا لیا ہے اس مسئلے کو، اس قرآن کو، بل نہیں، بل کا معنی کیا کیا؟ نہیں، هو الحق من ربک، وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، حکمت انزال، کیوں اللہ کریم نے قرآن نازل کیا ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لتنذر، تاکہ اوپر لکھا ہے فریضہ نبیہ، کیوں تاکہ آپ ڈرائیں عذاب سے قومن اس قوم کو، قومن موصوف ہے، آگے جملہ صفت ہے، اس قوم کو ڈرائیں، ایسی قوم ماتاہم من نذیر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل آپ سے پہلے۔ اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے، منا بھول گئے نا، ایسے نہیں ہے، سبق ذہن میں ہوگا، تکرار کریں گے، فیس بک سے ٹائم ملے تو۔ من نذیر، ان کے نیچے لکھنا ہے قریبی، نہیں آیا ان کے پاس کوئی قریبی ڈرانے والا، ہمدردی کی وجہ سے آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، حکمت انذار، کیوں ڈرائیں تاکہ وہ یہتدون، ہدایت یافتہ بن جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ الذی، دلیل عقلی نمبر 1، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لکھا ہے خالقہ پر بیان خلق، پیدا کرنے کا بیان، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، مقدار لکھے نیچے جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب اللہ نے آسمان و زمین بنائے، سورج تو اس وقت تھا ہی نہیں، دن کہاں سے آ گیا؟ سورج اور چاند ستارے تو بعد میں بنے تھے، ابھی تو آسمان و زمین بن رہے تھے، پھر 6 دنوں کو کیسے پتہ کریں گے؟ اس لیے مانا ہے 6 دنوں کی مقدار، جتنا 6 دنوں کا ٹائم بنتا ہے اتنے ٹائم میں اللہ نے آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائی۔ اب اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ حوامیم کے اندر، وہاں عرض کریں گے کہ 2 دنوں میں کیا بنایا، پھر 2 میں کیا بنایا، پھر 2 میں کیا بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا اللہ تخت بادشاہی پر، ہم نے معنی لکھا ہی نہیں ہے، استوا کا غالب ہو گیا، عرش کا معنی ہی نہیں لکھا آپ نے، تخت بادشاہی۔ میں نے عرض کیا تھا، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، قرآن میں جہاں بھی آئے گا استوا علی العرش کا ذکر، اس سے مراد ہے اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، یہ میں نے جملہ لکھوایا تھا۔ ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہوگی اللہ تخت بادشاہی پر، یعنی اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، سارا نظام خود چلا رہا ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اب میں اس آیت کو فٹ کرتا ہوں سورت کے دعوے پر،
خالق السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا۔ 6 دنوں کی میں کس نے سفارش کی تھی؟ جلدی بتائیں، کس نے سفارش کی تھی؟ اگر اس پیدا کرنے والے کام میں کوئی شریک نہیں تو برکت دینے میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ ما لکم من دونہ، مولانا ثم استوى علی العرش، آپ کے پاس اس کا ایک حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ الذی کا، یعنی اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے سپرد نہیں کیے، اور اس سے کوئی، مولانا پڑھو تو صحیح مہربانی کرو، اور اس سے کوئی کروا بھی نہیں سکتا۔ پھر تم نے اپنے معبودوں کو کیوں شفیع بنا رکھا ہے؟ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ متصرف و غائب دان صرف وہی ہے، غائب دان اور متصرف سب کچھ کرنے والا صرف وہی۔ نوٹ، تم توحید پر پکے تب رہو گے جب شفیع قہری نہ مانو گے۔ جب شفیع قہری، میں انشاءاللہ شفاعت کی قسمیں، شرطیں وغیرہ سورۃ الانبیاء میں لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ نہیں تمہارے لیے کوئی حمایتی، کل میں نے آپ کو لکھوایا بھی تھا ولی اور نصیر کا فرق۔ ولی جو مشکل آنے نہ دے، اور نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے۔ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مختار، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے۔ شفیع کے اوپر حاشیے پر جگہ ہے، 2 لفظ لکھنے ہیں، جلدی کریں۔ جو کام کروا سکے، جلدی جلدی، جو کام کروا سکے، مثلاً برکت دلوانا، مثلاً برکت دلوانا، کوئی سفارش کر کے تمہیں برکت دلوا دے نا، فلا تذکرون، کیا پس تم غور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی۔ مولانا غور کریں، اصل عبارت یوں تھی، یدبر امر العالم، امر العالم، العالم کو حذف کیا اور اس کی جگہ الف لام الامر کو دے دیا۔ عبارت تھی یدبر امر العالم، تدبیریں کرتے اللہ تمام جہان کے کاموں کی۔ جتنے جہان میں کام ہو رہے ہیں خود تدبیریں کر رہا ہے، یعنی خود کام کر رہا ہے، اس نے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ یدبر الامر، لکھا ہے بیان امر دنیاوی، یہ دنیا کی معاملات کا بیان ہو رہا ہے۔ تدبیریں کرتے وہ اللہ کریم جہان کے کاموں کی، آپ ہی، نہ کوئی مشیر و وزیر۔ من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف تمام دنیا کے کاموں کی خود تدبیریں کرتا ہے، خود نظام چلاتا ہے۔ ثم یارج الیہ، پھر چڑھتے ہیں اللہ کریم کی طرف، پھر چڑھتے ہیں اللہ کریم کی طرف۔ فی یوم، اس دن، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ ہے جس کی مقدار 1000 سال، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کیا کرتے ہو۔ اب یہاں فرق میں عرض کر دوں، یدبر الامر پر لکھا ہے بیان امر دنیاوی، دنیا کے معاملات کا بیان ہو رہا ہے، اللہ خود تدبیریں کرتا ہے۔ یارو جو کے نیچے لکھا ہے تدبیر امر اخروی، چلو میں اس کے مطابق معنی کرتا ہوں۔ ثم یارج الیہ فی یوم، پھر چڑھیں گے سارے امر، یارو جو کی ضمیر جو ہے وہ امر کی طرف جا رہی ہے، پھر چڑھیں گے سارے معاملات اللہ کی طرف، فی یومن، اس قیامت والے دن میں، کہ ہوگی اس کی مقدار 1000 سال، مما تعدون، اس میں سے جو تم گنا کرتے ہو۔ اب بھی معاملات خود اللہ چلا رہا ہے، قیامت میں سارے معاملات اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔ قیامت کے دن کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، میں اشکال پیش کرتا ہوں، ذرا ترجمہ کر لوں تھوڑا سا۔ سورۃ المعارج ابھی کھولیں گے انشاءاللہ۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، ان صفات والا، کیا معنی کیا ذالک کا؟ ان صفات والا، یعنی یہ خالق کل، مدبر کل، فی الدارین، دونوں جہانوں میں تدبیریں کرنے والا، ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا، ان صفات والا
جاننے والے غیب کو اور حاضر کو، العزیز زبردست ہے چلانے میں، الرحیم رحم کرنے والا ہے مہلت دینے میں، الذی احسن کل شیء، وہ اللہ کریم جس نے خوب بنائی ہر ایک چیز، احسن خوب بنائی، کل شیء ہر چیز، نیچے لکھا ہوا ہے مولانا، یعنی جس مصلحت کے لیے بنایا موافق بنایا، جس کام کے لیے بھی بنایا موافق بنایا، خالقہ، یہ خالقہ یہ جملہ صفت ہے شیئن کا، خیال کرنا، احسن کل شیء، اب تو ترکیبوں کا رواج ہی نہیں رہا، کیا کریں، الذی احسن کل شیء خالقہ، وہ اللہ کریم جس نے خوب بنائی ہر ایک چیز، ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر پیدا کی ہوئی چیز خوب بنائی ہے، وَبَعْدَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور شروع کیا انسان کو بنانا من طین، مٹی سے، انسان کے لیے لکھا ہے آدم علیہ السلام، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر بنایا اللہ نے اس کی نسل کو، کیا اس کی نسل کو من سلالہ، چنی ہوئی مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے، سلالہ کہتے ہیں چنی ہوئی مٹی، خلاصہ، مما مہین، یعنی پانی بے قدر سے، مہین بے قدر، ذلیل پانی، نام بھی لیتے بندے کو حیا آتا ہے، ثم سواہو، پھر درست بنایا اللہ کریم نے اس انسان کو رحم مادر میں، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونک دی اللہ کریم نے اس انسان میں، یعنی اس کے جسم میں، فیہ کے نیچے لکھ لیں، یعنی اس کے جسم میں، پھونک دی اس انسان میں، یعنی اس کے جسم میں، من روح ہی، اپنی پیدا کی ہوئی روح، یہ روح کا کیا معنی کیا؟ کیا معنی کیا؟ ٹھیک ہو گیا جی، اس کو کہتے ہیں اضافت تخلیقی، یہ روح ہی، روح مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، اس کو کہتے ہیں اضافت تخلیقی، اللہ نے اپنی پیدا ہوئی روح انسان کے جسم میں پھونک دی۔ 14واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الحجر۔ صفحہ ہے 538، آیت کا نمبر ہے 29 درمیان میں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا جب میں برابر کر لوں اس کے اعضاء کو، اس انسان کو برابر کر لوں، یعنی اس کے اعضاء کو برابر کروں۔ مولانا انہوں نے کھولا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ دیکھ لیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پر جس وقت میں برابر کر لوں اس انسان کو، یعنی اس کے اعضاء برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، اور پھونک دوں اس آدم علیہ السلام کے جسم میں، من روحی، یہ کیا معنی ہے؟ اپنی روح پھونک دوں۔ اب سارے ہمارے ساتھی معنی کرتے ہیں طالب، اپنی روح میں پھونک دوں، اللہ نے اپنی روح میں پھونک دی، معاذ اللہ، ایسے اللہ کی روح ہے کوئی؟ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ معنی یہ ہے اضافت تخلیقی، معنی اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں، اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں پھونک دوں، فرشتوں تم اس کا سجدہ کرنا، یہاں بھی اضافت تخلیقی ہے۔ نفخ فیہ من روحی، اور پھونک دی اللہ کریم نے اس انسان میں، یعنی اس کے جسم میں، من روحی، اپنی پیدا کی ہوئی روح، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ کریم نے بنائے تمہارے لیے، فائدے کے لیے، لکم فائدے کے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل۔ سمع ابصار کے نیچے لکھا ہے ادراکات ظاہرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کان اور آنکھ جن سے انسان کسی چیز کو دیکھتا